اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب استعاذہ اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی کا پارٹ نمبر 16 اور آخری پارٹ پڑھیں گے، رکن پنجم تضرع کا بقیہ حصہ۔ چونکہ اس طرح کے شیطانی ہتھ کنڈے بہت خفیہ اور پوشیدہ ہوتے ہیں اور انسان عموماً ان میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وضاحت کے لیے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، نہی عن المنکر میں ارتکاب منکر۔ ایک شخص کسی کو قبلہ رو پیشاب کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ ممکن ہے اسے اس عمل کی حرمت کا علم نہ ہو، یہ عین ممکن ہے کہ اسے صحیح سمت کا اندازہ نہ ہو رہا ہو، اور اسے اخلاق کے ساتھ مہذب انداز میں سمجھایا جائے کہ روبہ قبلہ یا پشت بہ قبلہ پیشاب کرنا حرام ہے، اور اگر اسے سمت کا اندازہ نہ ہو تو صحیح سمت بتائے، الٹا شیطان کی انگیخت سے اسے ڈانٹنا شروع کر دے۔ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی بجائے اس کے ساتھ بد اخلاقی کرے، اور بجائے اس کے کہ اسے سمجھایا جائے کہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹیں اڑ کر لباس کو نجس کر دیتی ہیں، یہ کہے کہ کتے کی طرح کیوں پیشاب کر رہا ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ یا بد زبانی اور گالی گلوچ کے ساتھ اس سے مخاطب ہو تو گناہ کبیرہ کا مجرم ہوگا، اور نہیں عن المنکر کرتا کرتا خود منکر کا مرتکب ہو جائے گا۔ نمبر 2، اولاد کی دینی تربیت۔ ایک شخص کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا سب سے پہلے یہ فرض ہے کہ اسے نصیحت کرے اور نرمی و شفقت سے اسے نماز پر آمادہ کرے، اور اگر ابتدائی سے اس نے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، جسمانی سزا دی یا گھر سے نکال دیا، اس کا خرچ بند کر دیا، تو وہ چوری کرنے لگے گا اور آوارہ و اوباش لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا۔ ایسی صورت میں باپ گناہگار ہوگا، بلکہ عبادت اور نہی عن المنکر کے نقطہ نگاہ سے گناہ کبیرہ کا مجرم ہوگا۔ نمبر 3، ریاکارانہ تلاوت۔ ایک شخص کی آواز بہت اچھی اور تجوید کے اصول کے مطابق خوش الحانی سے تلاوت کرتا ہے، شیطان اسے اکساتا ہے کہ آواز بلند پڑھ تاکہ لوگ زیادہ مستفید ہوں اور طرفین کو ثواب حاصل ہو، لیکن چونکہ اس کی یہ تلاوت شیطان کی اکساہٹ کی وجہ سے اور وہ تلاوت کے دوران اس کے نفس پر سوار ہو جاتا ہے، لہٰذا بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت جوئی کے لیے تلاوت کرے، اپنی خوش آوازی کی نمائش اور لوگوں کی تحسین و آفرین سے لذت اندوزی کے لیے قرآن پاک پڑھتا ہے۔ اس طرح سے نہ صرف وہ ایک نہایت مستحب عمل کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ شیطان کی انگیخت پر ریا کا مرتکب ہو کر گناہگار و مردود ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ممبر و محراب، بازی گاہ ابلیس۔ ایک شخص علوم دینی سے بہرہ مند ہے، ان شیطان اسے تلقین کرتا ہے کہ قلم کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کر اور مشکل سوالات کے جواب دے، لیکن اس کے دل میں شہرت طلبی اور اپنے علم کی نمائش کا داعیہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کتاب لکھتا ہے جو یقیناً ایک دینی خدمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی خدمت قطعاً نامقبول ہے، اور اس کی عاقبت اس کے لیے مضر ہے۔ ایک دوسرے عالم جو اہل نطق و بیان ہے، ابلیس کہتا ہے کہ محراب و ممبر نبی اور امام کا مقام ہے اور تو انہی کا جانشین ہے، تجھے چاہیے کہ دنیا کی رہنمائی کر، انہیں نماز اور دیگر عبادات کے ثواب سے آگاہ کرے اور خدا ترسی، تقوی اور توکل پر آمادہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نفس میں جہاد طلبی، مال اندوزی، مرید سازی اور دنیا کی تحسین و آفرین کی محبت راسخ کر دیتا ہے۔ اس طرح جو محراب و ممبر ہیں اس کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کے درجات میں تنزیل واقع ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً ممبر کی سیڑھیاں ہی اس کے لیے درکات جہنم بن جاتی ہیں، اور محراب اس کے لیے دوزخ کا گڑھا بن ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، زن بیگانہ کے ساتھ خلوت۔ نامحرم مرد و عورت سے تنہائی میں ہرگز قابل تصور گناہ ممکن ہے۔ شیطان ہمیشہ اس موقع کی طاق میں رہتا ہے، کیونکہ یہ صورتحال انسان کی تباہی کی کوششوں میں کامیابی کے لیے اس کی بڑی معاون ثابت ہوتی ہے اور اسے حرام و ہلاکت میں مبتلا کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ نامحرم کے ساتھ خلوت جہاں فساد کا اندیشہ ہو قطعاً حرام ہے، خواہ وہ عبادتی کے لیے یکجا ہوں، ایسی صورت میں ان کی نماز بھی باطل ہے۔
اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کے فساد کو سمجھنے کے لیے مجلس سے ہشتوں میں داستان بس سیائے عابد پر غور کریں۔ خیر و شر کا میزان شرع مقدس ہے۔ اگر کہا جائے کہ اس طرح تو کسی بھی فکر پر جو انسان کے دل میں گزرے عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ شیطانی ہو، یا اگر وہ رحمانی بھی ہو تو بھی احتمال ہے کہ وہ انسان کے نفس پر تسلط پا کر اس کے عمل کو فاسد کر کے اسے گناہ بنا دے۔ جواب یہ کہ ان گزارشات کا مقصد خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ اعمال صالحہ اور عبادت و اطاعت خدا بندی کو ترک کیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ شر شیطان سے اللہ تعالیٰ کے حضور استعاذہ کی حالت و کیفیت پیدا کی جائے۔ اس مطلب کی وضاحت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ ہر وہ فکر جو انسانی دل پر وارد ہو اسے میزان شریعت میں تولنا چاہیے۔ اگر امر خدا کے مطابق ثابت ہو تو پھر وسوسہ شیطانی سے خبردار رہ کر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اسے انجام دینا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ انسان کی گھات میں، وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ علاج استعاذہ حقیقی ہے۔ اس کا علاج صرف یہ کہ شیطان سے دوری اور فرار اختیار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے شر سے پناہ طلب کی جائے۔ لہٰذا انسان پر لازم ہے کہ ہر عمل خیر کی ابتدا میں خواہ وہ مستحب ہو یا واجب تہہ دل سے استعاذہ کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طریقے سے کہہ کے دل بھی پوری طرح زبان کے ساتھ ہمنوا ہو۔ خلاصہ یہ کہ ہر خوش انجام عمل جس کے شرعی ہونے کے بارے میں انسان کو پورا یقین ہو فوری طور پر بلا پس و پیش انجام دینا چاہیے، لیکن دوران عمل میں شر شیطان سے اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی جاری رہے تاکہ عمل کا صحیح طریقے سے سر انجام ہو اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور ثواب آخرت حاصل ہو۔ قرآن میں شیطان کی پہچان۔ پروردگار عالم نے قرآن میں کئی جگہ شیطان کو انسان کے دشمن کی حیثیت سے روشناس کرایا ہے اور انسان کو اس کے مکر و فریب سے خبردار کر کے اس سے دور رہنے اور اپنا دشمن سمجھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ وہ تمہیں بدیوں اور برائیوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اکتاتا اور آمادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے امور کو نسبت دینے کی تمہیں تعلیم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ کیا تم شیطان اور اس کی ذریت کو میرے بجائے دوست بناتے ہو اور در حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ لہٰذا جو شخص خدا اور رسول اور قرآن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شیطان کی دشمنی کو اپنی ذات پر واجب سمجھے اور اس کی دوستی کو ملحق جانے۔ ان بیانات سے بخوبی واضح ہے کہ شیطان کی دوستی سے مراد اس کی وسوسہ اندازی اور اس کے احکام کی تعمیل ہے، اور اس کی دشمنی سے مراد اس کی جملہ انگیختیوں کی مخالفت اور اس کے احکام و وسواس سے سرکشی ہے۔ شیطان کی مخالفت پر بہت مشکل کام، چونکہ شیطان کی انگیختیں اور اس کے احکام و وسواس انسان کی نفسانی خواہشات، اس کے فطری تقاضوں اور حیوانی شہوات کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے ان کی مخالفت سخت مشکل اور نفس پر بڑی ناگوار ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص شہد کا بہت رسیہ ہو اور شہد اس کے پاس موجود بھی ہو، لیکن جب وہ اسے کھانا چاہے تو ایک حاذق حکیم جو اتفاقاً وہاں موجود ہے اسے بتائے کہ شہد اس کے لیے مضر ہے اور اسے اس سے پرہیز کرنے کی ہدایت کرے، لیکن کوئی دوسرا شخص کہے کہ یہ کہاں کا طبیب ہے اور کیسی اس کی تشخیص ہے کہ شہد سے منع کرتا ہے؟ دراصل وہ شہد کے بارے میں تم سے حسد کرتا ہے، میرے خیال میں شہد تمہارے لیے نعمت سے کم نہیں وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں طبیب کی باتوں پر کون کان دھرے گا؟ یا کوئی جوان آدمی کسی بیگانہ جوان عورت کے ساتھ آزادانہ خلوت میں بیٹھا ہو اور ادھر سے شیطان ملعون بھی دونوں کو فعل حرام کی ترغیب اور تحریض میں اپنی قوت صرف کر رہا ہو، تو ایسی حالت میں شیطان کی مخالفت اور فکر رحمانی کی پیروی بہت مشکل کام ہے۔ عمر سعد اور شیطانی اور رحمانی فکر۔ چنانچہ عمر بن سعد نے جو سخت دنیا دار اور حکومت اور ریاست کا لالچی تھا، شیطانی فکر کو کہ امام حسین کے ساتھ جنگ کے عوض رے کی حکومت ملے گی،
انسانی شیطان عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے قبول کر لیا، لیکن رحمانی فکر یعنی سید الشہداء کے ساتھ جنگ سے باز رہنے کو، جیسا کہ اس کے باب سعد وقاص کے دوست کامل کے ذریعے اسے اشارہ ہوا، قبول نہ کیا۔ قطب مقاتل میں اس کی تفصیل موجود ہے اور اس کی نصیحتوں کو جو اس کے اپنے میلان طبع کے خلاف تھیں رد کر دیا۔ شیطان کا کام شہوات پر اکسانا ہے۔ جس طرح بھوکا کتا اس جگہ کو نہیں چھوڑتا جہاں مردار اور ہڈیاں ہوں، اسی طرح وہ دل جس میں حب دنیا اور شہوات نفسانی کی گندگی ہوگی، شیطان اسے نہیں چھوڑے گا اور اسے صحت و اخلاص کے ساتھ کوئی عمل سرزد نہیں ہونے دے گا۔ ہمارے اس بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی ہلاکت کا باعث اس کی ہوائے نفس ہے، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ اس کی تکمیل و تعمیل پر اسے اکسائے اور اس کے شوق و رغبت میں شدت پیدا کرے۔ روز حشر جب سب فیصلے ہو چکے ہوں گے اور جہنم نصیب لوگ شیطان کو قصوروار گردان کر اسے لان تان کریں گے، تو شیطان جواب میں کہے گا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سچے تھے، لیکن میں نے تم سے سارے وعدے غلط کیے، لیکن یہ تمہاری خطا تھی کہ تم نے انہیں سچا مان لیا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ صرف تمہیں دعوت گناہ دی تھی جسے تم نے قبول کر لیا۔ اب مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو۔ میں تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ تم نے دنیا میں مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا۔ اب اس دردناک عذاب کو بھگتو جو ظالموں کے لیے مقدر ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کی ہلاکت میں شیطان کے عمل دخل کا بڑا سبب ہے۔ انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انسان کا داخلی دشمن یعنی اس کا نفس اور اس کا خارجی دشمن شیطان دونوں مل کر انسان کو بے بس اور مجبور کر دیتے ہیں۔ فریاد رس بے چارگان۔ لیکن اگر اس حال میں انسان اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوئے، اسے اپنی بے بسی اور بے چارگی کا واسطہ دے کر شر شیطان سے اس کی پناہ طلب کرے اور اس کے مقابلے کی طاقت مانگے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی فریاد سنے گا اور اسے دشمن پر غالب آنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بیچاروں کی فریاد سنتا ہے اور انہیں مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ سید سجاد کی ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں، تیرے عذاب سے مجھے صرف تیری رحمت بچا سکتی ہے، یا میری عاجزی اور زاری نجات دے سکتی ہے۔ صحیفہ سجادیہ دعائے جمعہ۔ ایک دوسری دعا میں عرض کرتے ہیں، ہم وہ بے بس ہیں جن کی فریاد رسی تو نے خود پر واجب فرمائی ہے، اور وہ مصیبت زدہ ہیں جن کی نجات کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر ایک دعا کے الفاظ یوں ہیں، بدگمانی اور ضعف یقین کی وجہ سے شیطان نے میری مہار تھام لی ہے۔ میں اس کی بری ہمسائیگی سے نالا ہوں اور فریاد کرتا ہوں کہ میرا نفس اس کی اطاعت میں قید ہو گیا ہے۔ اس کے اس تسلط سے میں تیری پناہ کا طالب ہوں اور عاجزانہ التجا کرتا ہوں کہ اس دام فریب سے مجھے رہائی عطا فرما۔ اس جو نیاز بدرگاہ ایزدی۔ شر شیطان سے نجات کا تنہا ذریعہ بارگاہ الہی میں تضرع و زاری ہے، اور اللہ تعالیٰ عاجزی سے فریاد کرنے والوں کی ضرور دستگیری فرماتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، پس کیوں اسی وقت ہی جب ہمارا عذاب ان پر نازل ہوا انہوں نے عاجزی نہیں کی؟ دراصل ان کے دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا تھا۔ یعنی اگر گرفتار بلا ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور خود کو اس کا محتاج و نیاز مند سمجھ کر اس کے حضور عاجزی و زاری کرتے تو ضرور انہیں نجات بخشتا، لیکن شیطان نے ان کو اس کی یاد سے باز رکھا اور وہ شہوات نفسانی میں سرگرم ہو گئے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے، حصول منفیت اور دفع معذرت کے لیے صرف اسباب پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع و زاری کو غیر ضروری سمجھتا ہے، وہ بوقت مصیبت اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنے دشمن کے شر سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ سرگزشت یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان اور آپ کا زلیخا کے ساتھ خلوت میں گرفتار ہو جانا اہل نظر کے لیے لمحہ فکریہ مہیا کرنے والا واقعہ ہے۔ زلیخا کے دام تیز و تیر سے بچنے کے لیے آپ انتہائی بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلب
طلب ہوئے اور ذات باری تعالیٰ نے انہیں عجیب طریقے سے نجات بخشی، اور قرآن مجید کا ایک پورا سورہ ان کے ذکر کے لیے مخصوص فرمایا تاکہ مسلمان اس سے نصیحت و عبرت حاصل کریں اور مصیبت کے وقت ان کے نقش قدم پر چل کر نجات پا سکیں۔ یہ سورہ شریفہ سعادت اور نیک بختی تک پہنچنے کے لیے ایک رہنما دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی داستانوں کو صاحبان عقل کے لیے وجہ عبرت بنایا ہے۔ مناسب ہے کہ داستانی یوسف کے اس موضوع سے متعلق حصے کا مختصر ذکر کیا جائے۔ عشق کے سامنے بے بس، ہر چند کے یوسف بظاہر عزیز مصر کے زر خرید غلام تھے، لیکن حسن صورت پر پروقار شخصیت اور عظمت کردار کی وجہ سے عزیز مصر کی نظروں میں بہت مکرم و محترم تھے۔ عزت و اکرام کے ساتھ قصر شاہی میں رہتے تھے اور وہیں سن رشد کو پہنچے اور جوان ہوئے۔ عزیز نے اپنی ملکہ زلیخا سے ان کے بارے میں نیک رفتاری کی سفارش کی ہوئی تھی۔ زلیخا اپنے شوہر کی سفارش کے علاوہ خود بھی ان کے حسن و جمال اور خوش سیرتی کی وجہ سے ان پہ فریفتہ تھیں اور انہیں بہت محبوب رکھتی تھیں، اور جب وہ جوان ہوئے تو وہ ان پر مر میٹیں اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور ان کے عشق میں دیوانی ہو گئیں۔ محبت کا طوفان سلطنت کے روب جلال کو خش و خاشاک کی طرح بہا لے گیا، اور وہ اپنے نام نہاد غلام کے آگے بے بس ہو گئیں اور ہر لحظہ وصال کی تدبیروں میں مصروف رہنے لگیں۔ لیکن جتنی بھی اس نے کوشش کی، دل ربائیاں یا کرشموں، شہوت انگیز اشاروں اور اپنے حسن کی نمائش سے یوسف کے دل کو شکار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں، اور آپ کی طرف سے اسے خاموشی اور بے التفائی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ دل دادہ حسن حقیقی، حضرت یوسف علیہ السلام شہوات حیوانی سے آزاد و بے نیاز اور عشق خداوندی سے سرشار تھے، اور حسن مطلق کے نظاروں میں اتنے وارفتہ تھے کہ جزئی، عارضی اور فانی حسن سے متاثر نہیں ہو سکتے تھے۔ زلیخا ان کی ترغیب و تحریض کی انتہائی کوششوں میں شکست فاش کھا کر بےتاب ہو گئیں۔ اس میں تابع صبر و شکیب نہ رہی اور جذبات کے ہاتھوں لاچار ہو کر اس نے آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے محل کے ایک دوسرے کے ساتھ ملحق کمروں میں سے آخری کمرے کو اس نے تخلیہ گاہ بنایا اور اسے انتہائی زینت و آرائش دے کر اس میں شہوت انگیزی کے پورے محرکات مہیا کیے، پھر خود کو انتہائی حسین اور جوانی کے بھرپور جوبن میں تھیں شہوت انگیزانہ انداز میں پورے طور پر آراستہ کر کے کمرے کے پردے لٹکا دیے اور یوسف کو اپنے پاس بلایا۔ اسے پورا یقین اور اعتماد تھا کہ یوسف آج ضرور اس کے حسن کی چکا چوند سے مسحور ہو جائیں گے اور ان کی خواہش کی تکمیل سے سرتابی نہ کر سکیں گے، اور پھر وہ اس کے زر خرید غلام بھی تو تھے۔ آپ کے داخل ہوتی ہی اس نے کمرے کے دروازے بند کر لیے اور اپنا آپ پوری اشتعال انگیزیوں اور رعنائیوں کے ساتھ انہیں پیش کیا، اور پھر حاکمانہ انداز میں انہیں کہا، آؤ میری خواہش پوری کرو، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اس مقام پر یوسف کے حال پر غور کریں کہ آپ کتنی بڑی ہلاکت تباہ کن حادثے سے دوچار ہو اور کتنے عظیم الشان اور سخت امتحان میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک طرف حسن و شباب سے کمک یافتہ سب بستہ فطری حیوانی تقاضے، شیطانی انگیختیں اور دشمن صبر و شکیب ماحول، اور دوسری طرف عزیز مصر کی خوبرو بیوی کی بے باکانہ و بے تکلفانہ اور مالکانہ تحکیم کے ساتھ بے دریغ دعوت گناہ اور کسی معنی کی غیر موجودگی۔ سچ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت کے سوا کوئی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یوسف کے جن کا دل ایمان باللہ سے لبریز اور اس کی محبت میں سرشار ہے، مخلوق کی شریر خواہش کو خاطر میں نہیں لاتے اور اس پر لغزشانہ حادثے سے ان کا پائے ثبات متاثر نہیں ہوتا، خود کو پوری شعوری کوشش سے قابو میں رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور شیطان کے اس شر عظیم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کا استعاذہ۔ اس مقام پر آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلب کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا پروردگار ہے، نہ تو ہے اے زلیخا اور نہ تیرا شوہر۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔
وہی میرے جملہ امور کا مالک ہے، اس نے میرے مقام کو باعزت بنایا اور مجھے خوشبخت اور نجات یافتہ قرار دیا۔ وہ ظالموں کو کبھی سرخرو نہیں کرتا۔ یعنی تیری اور تیرے شوہر کی طرف سے میرا اکرام و احترام اور عزت و افزائی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت و تدبیر سے ہے، اور اسی نے تم لوگوں کو اس پر مائل فرمایا ہے، لہٰذا مجھے اس کی فرما برداری اور اطاعت کرنی چاہیے اور تیرے دام فریب حسن سے نجات پانے کے لیے اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور چونکہ تیری خواہش شیطانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مستلزم ہے، لہٰذا مجھ سے ہرگز پوری نہ ہوگی، کیونکہ اس منعم حقیقی کے اتنے احسانات کے بعد جو اس نے بلا واسطہ یا تم لوگوں کے ذریعے سے مجھ پر فرمائے ہیں، اس کے احکام سے سرتابی بہت بڑا ظلم ہے جو مجھ سے سرزد نہ ہوگا، کیونکہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور وہ نجات سے قطعاً محروم رہیں گے۔ حقیقی پناہ گاہ یوسف جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اور اس کے عاشق صادق تھے، اس پر لغزش حادثے پر اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلب ہوئے اور اسی سے اس شر عظیم کے فیصلے کے لیے مدد خواہ ہوئے۔ ذات باری نے بھی ان کے نور ایمان و معرفت سے پر دل کو ایسی قوت بخشی کہ نہ صرف یہ کہ وہ گناہ کے نزدیک نہ گئے بلکہ اس کے قصد و ارادے سے بھی محفوظ رہے، اور زلیخا کی تمام تر ہجیان انگیز کوششیں، ایمان و تقوی شکن تدبیریں، مالکانہ تحکم، کوئی حربہ بھی ان پر کارگر نہ ہوا، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے ان کا پیچھا کیا لیکن آپ اس سے پہلے دروازے تک پہنچ گئے۔ مسئلے میں شہوت زلیخا نے آپ کا قمیض پکڑ لیا تاکہ آپ کا ہاتھ دروازے تک نہ پہنچ جائے۔ اس کھینچا تانی میں آپ کا قمیض اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، لیکن آپ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے اور باہر کی طرف دوڑے۔ زلیخا بھی آپ کے تعاقب میں دوڑی، لیکن راستے میں عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے پہل کرتے ہوئے خود کو شوہر کے سامنے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے یوسف پر بدنیتی اور دست درازی کا الزام لگا دیا اور عزیز سے آپ کی سزا یا قید کا مطالبہ کیا۔ اب یوسف کو حقیقت بتانی پڑی۔ آپ نے عزیز مصر کو بتا دی کہ خود زلیخا کا ارادہ انکسار بدی کا تھا۔ پنگوڑے میں موجود ایک شیرخوار بچے کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کہا، اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا مجرم ہے۔ یہ گواہی یوسف کے حق میں گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مصیبت سے نجات دی۔ مزید امتحان۔ اشراف مصر کی چند بیگمات نے زلیخا کو ایک غلام کے عشق میں مبتلا ہو جانے پر ملامت کی۔ زلیخا نے ان پر یہ ثابت کرنے کی تدبیر کی کہ اس کا کوئی قصور نہیں، بلکہ یوسف کے مردانہ حسن و جمال کے سامنے کوئی بھی مغرور سے مغرور عورت اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ خود بھی انہیں ایک نظر دیکھ لے تو ان کا سارا غرور حسن خاک میں مل جائے گا اور وہ یوسف کے عشق میں اندھی ہو جائیں گی۔ اس نے سب ملامت کرنے والیوں کی دعوت کی اور ضیافت کے عین درمیان میں یوسف کو بلا بھیجا۔ جب آپ آئے تو انہوں نے آپ کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں ہوش و حواس کھو دیے اور ان کے عشق میں مبتلا ہو کر اس قدر بدحواس ہو گئی کہ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی نارنجیوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے۔ یہاں اگر پہلے صرف زلیخا کا سامنا تھا، تو اب محفل ضیافت میں موجود تمام حسین و جوان عورتوں کے چنگل میں پھنس گئے، کیونکہ انہوں نے بھی آپ سے زلیخا والا مطالبہ کر دیا۔ آپ نے بے بس ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور تضریع و زاری کی کہ اے پروردگار، ان عورتوں کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ اگر تو نے میرے نور علم اور یقینی قلب کو نہ بچایا تو میں اس دام میں پھنس کر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شر شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا اور آپ کے دل کو نور یقین سے ایسی قوت عطا فرمائی کہ وہ ان سب پر غالب آئے اور ان کا فریب ناکام ہوا، حتیٰ کہ آپ زندان خانے میں جانے کے لیے تو تیار ہو گئے، لیکن ان عورتوں کی خواہش کے آگے نہیں جھکے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان عورتوں کے شر سے آپ کو محفوظ فرمایا۔ وہ فریادیوں کی فریاد سنتا ہے اور پوشیدہ امور کا دانا ہے۔ داستان عبرت۔ اگر اس داستان کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو ہر وہ شخص
جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے، جب بھی اس پر ہوائے نفس یا شیاطین جن و انس کا وسوسوں کا غلبہ اور دباؤ ہو اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسائیں، تو وہ اپنے پروردگار کے حضور پناہ کا طالب ہوگا اور اس سے شر شیطان سے نجات کی دعا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے شر سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس بحث کے اختتام پر ہم آپ کو جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک سفارش کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ استاذہ علی علیہ السلام نوف بقالی کہتے ہیں کہ میں نے جناب امیر کو دیکھا کہ شہر سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے صحرا کو تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے نوف مجھے جانے دو، میری تمنائیں اور احتیاجات مجھے محبوب حقیقی کی طرف بلا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا، مولا آپ کی آرزویں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جو میری امید و آرزو کا مرکز ہے وہ خود انہیں خوب جانتا ہے، اور اس کے غیر کو ان کا بتانا ضروری نہیں ہے، اور باادب بندے کو نہ چاہیے کہ اپنی نیاز مندیوں کے بارے میں کسی دوسرے کو اپنے پروردگار کے ساتھ ٹھہرائے۔ پس میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اپنے آپ میں اندیشہ ناک ہوں کہ ہر وقت دنیا اور مال دنیا کے جمع کرنے اور اپنی توجیہات کو دنیا کے نمود و نمائش پر مرکوز کرنے میں سرگرم رہنے کی وجہ سے سعادت اخروی سے محروم نہ ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اس رب کریم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جو خوف زدوں کا محافظ اور عارفوں کی پناہ گاہ ہے۔ میں نے عرض کیا، مولا اس کی بارگاہ کرم تک میری رہنمائی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ خدائے رحیم و بزرگ و برتر کسی کو مایوس نہیں کرتا، پس صدق دل اور پورے عزم و ارادے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو تاکہ اس کے فضل عمیم اور لطف کریم سے اپنے مقصد تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب استعاذہ اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی، جس کے مصنف شہید محراب حضرت آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب تھے، اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوئے نئی کتاب کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔